السلام علیکم ناظرین، وقفے کے بعد آپ کا پھر سے استقبال ہے اس دوسرے حصے میں 7ویں سبق کے۔ اس میں ہم گرامر سیکھیں گے انشاءاللہ۔ حروف جر کے بارے میں کچھ دلچسپ باتیں آپ کو بتائیں گے۔ دیکھیے، عربی زبان کو آپ گرامر کو مشکل اگر ایٹیٹیوڈ کہہ کر سیکھیں گے، مشکل الفاظ کا استعمال کریں گے تو مشکل ہو جائے گا۔ آپ بولیں دلچسپ ہے اور قرآنی عربی ہے تو اس کو تو آپ کو شوق سے سیکھنا ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلی بار کہا، شوق سے کرنا ہے ہر چیز۔ تو ناظرین، اگر یہ آپ کا پہلا پروگرام ہے تو یاد رکھیے اس کو ٹی پی آئی سے کرنا ہے، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن سے، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ کو بولنا بھی ہے، بتانا بھی ہے، اشارے کرنا ہے، اپنے ہاتھ کو حرکت دینا ہے۔ حرکت میں برکت ہے، اور میں نہیں سمجھتا آپ کا ہاتھ، جیسے میں نے کہا 20-25 کلو کا ہوگا کہ آپ کو ہاتھ ہلانے میں مشقت آ رہی ہوگی، جبکہ آپ ہاتھ ہلائیں گے، جتنے اچھے زور سے حرکتیں دیں گے اتنی ہی بجلیاں دماغ میں رجسٹر ہوں گی اور وہ لفظ بھی اتنا اچھا یاد ہوگا۔ یہ بھی کہہ دوں میں، جتنا اچھا آپ دیں گے کہ بیہی، بیہم، بیکا، بیکم، بی، بینا، تو اتنا ہی اچھا بجلیاں چمکیں گی، اتنی ہی اچھی اور اتنا ہی اچھا یاد بھی ہوگا۔ تو آگے چلیے، ہم نے سیکھا ہوا، ہم، انتا، انتم، انا، نحنو، وہ سب، آپ سب، میں اور ہم سب۔ اس سے شروع کیا تھا ہم نے سفر، اور پھر ہم نے یہ بھی سیکھا اس کے ساتھ ساتھ ربہ، ربہم، ربکا، ربکم، ربی، ربنا، یہاں پر سلائیڈ میں نہیں ہے، لیکن ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربکا آپ کا رب، ربی ربکم آپ سب کا رب، ربی میرا رب، ربنا ہمارا رب۔ اور ہم نے یہ بھی سیکھا تھا ہوا اور ہیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پریپوزیشنز بھی سیکھے، 7 پریپوزیشن سیکھے، اور ایک لفظ ظرف وہ مع بھی سیکھا۔ ٹوٹلی 8 حروف سیکھے، لام زبر لا اور لام زیر لی، جس کا مطلب ہے لیے۔ جواب دیجئے، لام زبر لا اور لام زیر لی کا مطلب لیے۔ اور مثال کیا ہے؟ لکم دینکم ولی دین۔ مثال یاد رکھیں گے تو کنفیوژن نہیں ہوگا اور معنی جلدی یاد آئے گا۔ مثال یاد رکھیں گے تو جیسے اس سے پہلے بھی میں نے سب سے پہلے مثال دی تھی کہ ان کا مطلب کیا ہے، اگر انشاءاللہ یاد رکھیں گے آپ تو یاد رہے گا، ان کا مطلب بھول بھی جائیں تو آپ انشاءاللہ کو یاد رکھیں۔ من کا مطلب کیا ہے؟ سے، اور مثال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ عن کا مطلب بھی سے، مثال رضی اللہ عنہ۔ مع کا مطلب ہے ساتھ، اور مثال ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے۔ تو یہ 4 ہیں جو لہو لہم، لکا لکم، لی لنا، یا منہ منہم، منکا منکم، منی منا، عنہ عنہم، عنکا عنکم، عنی عنا، معہ معہم، معکا معکم، معی معنا، یہ جو ہیں، اور پھر لہا، منہا، عنہا، معہا، یہ الفاظ قرآن کریم میں تقریباً 5000 بار آئے ہیں۔ یاد رکھیے، ان کو شوق سے پریکٹس کیجئے، بہت ہی اہم ہیں یہ الفاظ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 4 اور پچھلے سبق میں سیکھے، وہ تھے بی، فی، علا اور الا۔ بیہی، بیہم، بیکا، بیکم، بی، بینا۔ ویسے اس کے معنی یاد رکھ لیجئے۔ بی کا مطلب کیا ہے؟ سے، مثال کیا ہے؟ بسم اللہ۔ فی کا مطلب میں، مثال فی سبیل اللہ۔ علا کا مطلب پر، مثال السلام علیکم۔ اور الا کا مطلب طرف، اور مثال انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ٹھیک ہے، تو پھر سے ایک بار ہم پریکٹس کر لیں۔ بی کا مطلب کیا ہے؟ سے، مثال بسم اللہ۔ فی کا مطلب میں، مثال فی سبیل اللہ۔ علا کا مطلب پر، مثال السلام علیکم۔ اور الا کا مطلب طرف، مثال انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ویسے لہو لہم، وہ 4 جو ہم نے کیے تھے نا، یہ لہو لہم، منہ منہم، عنہ عنہم، معہ معہم، لیکن اس میں دیکھیے آپ بی میں بیہی بیہم، یہ بیہو بیہم نہیں ہے، فیہی فیہم ہے، فیہو فیہم نہیں ہے، علیہ علیہم نہیں ہے، علیہ علیہم، الیہ الیہم۔ کیوں نہیں ہے؟ آپ کہیں گے ہو کیوں نہیں ہے؟ بھائی بولنا آسان ہے، بیہو بیہم بولنا مشکل ہے، اس لیے اس کو عربوں نے کیا کر دیا؟ بیہی بیہم کر دیا، یعنی یہ ہو اور ہم ہو سکتا ہے، یا ہی اور ہم ہو سکتا ہے، باقی سب سیم ہے۔ جیسے بیکا بیکم ہے، من کا منکم ہے، علیکا علیکم ہے، علی، باقی سب سیم ہے، صرف یہاں پر ہو ہم ہو سکتا ہے یا ہی ہم ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے یہ 8 حروف سیکھے۔
لا من عن مع بی فی علا اور الا. مثالوں کے ساتھ یاد رکھیے تو معنی یاد آئیں گے، ورنہ سب گڈ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بہت اہم راز ہے مثالوں کے ساتھ یاد رکھنا. اب ہم حروف جر کے بارے میں 4 یا 3 اہم باتیں آپ کو بتاتے ہیں. وہ یہ ہے، اور اس کو اگر آپ یاد رکھ لیں گے تو حروف جر کے معنوں میں جو کنفیوژن آتا ہے وہ کنفیوژن آپ کو کبھی بھی نہیں ہوگا. پہلی بات وہی ہے، مگر ہر زبان کا حرف جر الگ ہوتا ہے. وہی بات کے لیے مثلا آمنت باللہ. آمنت باللہ کا مطلب کیا ہے؟ آئی بلیوڈ ان اللہ. میں اللہ پر ایمان لایا. غور کیجیے آپ، اگر ہم انگلش اور اردو ہی کو لے لیں، آئی بلیوڈ ان اللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ کیا ان کا مطلب پر ہے؟ نہیں ہے، ان کا مطلب پر ہو ہی نہیں سکتا. پھر آپ اردو میں پر کیوں لاتے ہیں؟ اصل میں ایمان لانے کی جب بات اردو زبان میں کی جاتی ہے تو ایمان لانا پر کے ساتھ ہوتا ہے. پر ایمان لایا، رسول پر ایمان لایا، آخرت پر ایمان لایا. ایمان لانے کی بات پر کے ساتھ ہوتی ہے. انگلش میں ایمان لانے کی بات ان کے ساتھ ہوتی ہے. آئی بلیوڈ آن اللہ نہیں کہیں گے ہم اردو کا ترجمہ کرتے ہوئے، آئی بلیوڈ آن اللہ نہیں بولیں گے، آئی بلیوڈ ان اللہ. تو انگلش میں بلیف کے ساتھ جو پریپوزیشن لگتا ہے وہ ان ہے. اردو میں ایمان لانے کے ساتھ جو پریپوزیشن لگتا ہے وہ پر ہے. اور عربی میں ایمان لانے کے ساتھ جو پریپوزیشن لگتا ہے وہ بی ہے. آمنتو علی اللہ نہیں بولیں گے، آمنتو فی اللہ نہیں بولیں گے، آمنتو باللہ کہیں گے. ٹھیک ہے، تو ہر زبان کا اپنا اپنا حرف جر ہے. حرف جر ڈائریکٹ ٹرانسلیٹ نہیں ہوتا. آپ یہ دیکھیں، بات سمپل ہے. آپ یہ دیکھیں گے بات کیا کہی جا رہی ہے. ایمان لانے کی بات کہی جا رہی ہے، اردو میں آپ پر لگا لیں گے. انگلش میں بات کی جا رہی ہے، ان لگا لیں گے. ڈائریکٹ ترجمہ مت کریے، انشاءاللہ کنفیوژن دور ہو جائے گا. دوسری بات، کبھی حرف جر کی ضرورت عربی میں پڑتی ہے مگر دوسری زبان میں ضرورت نہیں پڑتی. جیسے یدخلون فی دین اللہ، اس کا اگر انگلش میں ٹرانسلیشن کریں گے آپ تو انٹرنگ دا ریلیجن آف اللہ. انٹرنگ ان دا ریلیجن نہیں بولیں گے آپ، ان نہیں بولیں گے، کیونکہ انٹر کے اندر ان شامل ہے. اسی طرح اغفر لی، اغفر فارگیو، لی فار می نہیں بولیں گے، فارگیو فار می نہیں بولیں گے، فارگیو می، اس لیے کہ فارگیو کے اندر فار شامل ہے. تو کبھی حرف جر کی ضرورت عربی میں پڑتی ہے، دوسری زبان میں نہیں پڑتی. ایون انگلش کے اندر آپ دیکھیں گے کبھی حرف جر کی ضرورت پڑتی ہے اور کبھی نہیں پڑتی. جیسے آئی سیڈ ٹو ہم، آئی ٹولڈ ہم. دیکھیے اگر میں سیڈ کہوں تو ٹو لگانا پڑے گا، آئی سیڈ ٹو ہم. لیکن اگر ٹولڈ کہوں تو ٹو لگانے کی ضرورت نہیں. آئی ٹولڈ ٹو ہم غلط ہے، آئی سیڈ ٹو ہم، آئی ٹولڈ ہم. تو ورب کون سا ہے اس حساب سے حرف جر آئے گا. اسی طرح کبھی حرف جر عربی زبان میں نہیں ہوتا، الٹی بات، مگر دوسری زبان میں ضروری ہو جاتا ہے. ہم نے پچھلا کیس کیا دیکھا تھا؟ پچھلا کیس یہ دیکھا تھا کہ حرف جر عربی میں موجود ہے، اس کا ترجمہ نظر نہیں آ رہا ہے، اس لیے ضرورت نہیں ہے اس کی. اور دوسرا کیس الٹا ہے، یعنی حرف جر عربی میں نہیں ہے لیکن اردو میں لگانا پڑے گا یا انگلش میں لگانا پڑے گا لینگویج کے حساب سے. جیسے ورحمنی، ورحمنی و اور ارحم رحم فرما، نی مجھ پر، یہ پر لگانا پڑے گا. رحم فرما مجھے نہیں، مجھ پر بولنا پڑے گا. یا قنی عذابک، قنی عذابک، قنی بچا مجھے، قنی قی بچا، نی مجھے، عذابک تیرا عذاب، تیرے عذاب سے لگانا پڑے گا. سے جو ہے سے بچا، قی کا مطلب اصل میں سے بچا، سے جو ہے قی میں شامل ہے. بیسیکلی میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں، سیدھی سادی بات، کہ کبھی حرف جر عربی میں ہوتا ہے دوسری زبان میں نہیں ہوتا، مثلا اردو میں، اور کبھی اردو میں ہوتا ہے عربی میں نہیں ہوتا. یہ صرف ورب کے حساب سے، ورب کیا ہو رہا ہے اس کو دیکھ لیجئے تو حرف جر کا ترجمے کا کنفیوژن آپ کے ذہن میں ختم ہو جائے گا. اور چوتھی بات وہ یہ ہے کہ حرف جر بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں. جیسے اگر میں کہوں لکڑی سے مارا
تو ایک بات ہوگی، اور لکڑی کو مارا تو کوئی بات نہیں ہے. لکڑی سے مارا یا کو مارا، سے اور کو بدل دیں گے تو معنی کا زمین آسمان کا فرق ہو جائے گا. اسی طرح انگلش میں بھی ہے. گیٹ کا مطلب حاصل کرنا، گیٹ ان کا مطلب اندر حاصل کرنا ہے نہیں، گیٹ ان کا مطلب اندر آنا. گیٹ آؤٹ مطلب باہر حاصل کرنا ہے نہیں، باہر جانا ہے. تو گیٹ ان، گیٹ آؤٹ، گیٹ ایٹ، گیٹ آن، گیٹ آف. تو جیسے جیسے آپ پریپوزیشنز بدلیں گے ویسا ہی معنی بدلے گا. یہ سیم سچویشن اردو میں بھی ہے اور سیم سچویشن عربی میں بھی ہے. جیسے صلی یعنی نماز پڑھو، اور صلی علی یعنی رحمت بھیجو، پر رحمت بھیجو. تو یہ جو ہے اہم بات، چوتھی بات ہوئی. اب ہم جو ہے 4 اہم الفاظ سیکھیں گے جو قرآن کریم میں 900 بار آئے ہیں. سمپل ہے. ایک ہے ہاذا، مطلب یہ، جیسے میں نیچے اشارہ کروں گا ایسے ہاذا کتاب، ہاذا مطلب یہ، ہاؤلائی یہ سب، ذالکا وہ، اولئکا وہ سب. چلیے میرے بات دوہرائیے، 4-5 بار پریکٹس کریں گے. ہاذا یہ، ہاؤلائی یہ سب، ذالکا وہ، اولئکا وہ سب. ہاذا یہ، ہاؤلائی یہ سب، ذالکا وہ، اولئکا وہ سب. ترجمہ کیجئے. ہاذا یہ، ہاؤلائی ذالکا، اولئکا ہاذا، ہاؤلائی ذالکا، اولئکا. اب سوچتے ہوئے کریے آپ، عربی میں دوہرائیے. ہاذا ہاؤلائی، ذالکا اولئکا، ہاذا ہاؤلائی، ذالکا اولئکا، ہاذا ہاؤلائی، ذالکا اولئکا. اس کی پریکٹس کرتے رہیے. 900 بار آنے والے الفاظ. اب ہم آتے ہیں نقطہ تعلیم کی طرف. چھوٹا سا نقطہ، کتنا یاد رہتا ہے؟ کیونکہ ہم کو یاد رکھنا ہے نا الفاظ کے معنی، اس لیے ریسرچ کو بھی ذہن میں رکھیے. 25% جو ہم پڑھتے ہیں، 35% جو ہم سنتے ہیں، 50% جو ہم دیکھتے ہیں، اور 60% جو ہم کہتے ہیں، اور 75% جو ہم کرتے ہیں، اور 95% جو ہم پڑھتے، سنتے، دیکھتے، کہتے اور کرتے ہیں. تو پورے دماغ کو انوالو کیجئے، جتنا ہو سکتا قرآن کو پڑھیے، سمجھیے، عمل کریے، پھیلائیے، بات کیجئے، ڈسکشن کیجئے، ایکشن کیجئے. جتنا کریں گے آپ اتنا ہی آپ انشاءاللہ سیکھیں گے. مختلف طریقوں سے انسان سیکھتا ہے، سن کر، دیکھ کر، بول کر، چھو کر، اور لاجیکل یا مل کر یا اکیلے میں. سارے طریقوں کو جو ہے استعمال کیجئے، یا جو طریقہ آپ کو پسند ہے اس کو استعمال کیجئے. حضرات، ہم نے اب تک 7 اسباق میں 49 الفاظ سیکھے جو قرآن کریم میں 24,420 بار آئے ہیں. ماشاءاللہ ہم کو 78,000 پہنچنا ہے، ہم 24,000 تک پہنچ چکے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.